اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4474، اردو ترجمہ۔ الفاظ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں ہیں جو لفظ رحمت سے نکلے ہیں۔ الرحیم اور الرحام دونوں کے ایک ہی معنی ہے، جیسے علیم اور عالم، جاننے والا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ماں کو کہتے ہیں۔ ام الکتاب اس سورت کا نام ہے، اس نام اس لیے رکھا گیا کہ قرآن مجید میں اسی سے کتابت کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے اسے فاتح الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور نماز میں بھی قرات اسی سے شروع کی جاتی ہے، اور دین یعنی بدلے کے معنی میں ہے، خواہ اچھائی میں ہو یا برائی میں، جیسا کہ بولتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مجاہد نے کہا کہ الدین حساب کے معنی میں ہے، جبکہ مدینین بمعنی محاسبین ہے، یعنی حساب کیے گئے۔ ہم سے مسدد بن مسہرت نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے، اور ان سے ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بعد میں میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا ہے استجیب اللہ وللرسول اذا دعاکم، اور اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4475، اردو ترجمہ۔ آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں سمی نے، انہیں ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ ہو جائے اس کی تمام پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 4476، سورہ بقرہ کی تفسیر۔ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَعَلَمْ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا بیان۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند، اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین قیامت کے دن پریشان ہو کر جمع ہوں گے اور آپس میں کہیں گے، بہتر یہ تھا کہ اپنے رب کے حضور میں آج کسی کو ہم اپنا سفارشی بناتے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے،
آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں سفارش کر دیں تاکہ آج کی اس مصیبت سے ہمیں نجات ملے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنی لرزش کو یاد کریں گے اور ان کو پروردگار کے حضور میں جانے سے شرم آئے گی۔ کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بعد زمین والوں کی طرف مبعوث کیا تھا۔ سب لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں، اور وہ اپنے رب سے اپنے سوال کو یاد کریں گے جس کے متعلق انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ ان کو بھی شرم آئے گی اور کہیں گے کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا اور تورات دی تھی۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے، لیکن وہ بھی عذر کر دیں گے کہ مجھ میں اس کی جرات نہیں ہے۔ ان کو بغیر کسی حق کے ایک شخص کو قتل کرنا یاد آ جائے گا اور اپنے رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرم و دامن گیر ہوگی۔ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں۔ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو، تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا، اور پھر جب وہ واپس آؤں گا تو اپنے رب کو پہلے کی طرح دیکھوں گا اور شفاعت کروں گا۔ اس مرتبہ پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی جنہیں میں جنت میں داخل کراؤں گا۔ چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری قرار دیا ہے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ قرآن کی روح سے دوزخ میں قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے خالدین فیہا کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ حدیث نمبر 4477، اردو ترجمہ۔ مجاہد نے شیاطین سے ان کے دوست منافق اور مشرک مراد ہیں۔ محیط بالکافرین کے معنی اللہ کافروں کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ الخاشعین میں خاشعین سے مراد پکے ایماندار ہیں، یعنی بقوت، یعنی اس پر عمل کر کے قوت سے یہی مراد ہے۔ ابو العالیہ نے کہا مرض سے شک مراد ہے، صبغت سے دین مراد ہے، وما خلفہا یعنی پچھلے لوگوں کے لیے عبرت جو باقی رہی، لا شیء فیہا کا یعنی اس میں سفیدی نہیں، اور ابو العالیہ کے سوا نے کہا یسومونکم کا معنی تم پر اٹھاتے تھے یا تم کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتے تھے، اور سورہ کہف میں جو ابو الایتہ بفتح واو ہے جس کے معنی ربوبیت یعنی خدائی کے ہیں، اور ولا بکسر واو اس کے معنی سرداری کے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جن جن اناجوں کو لوگ کھاتے ہیں ان کو فوم کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو سوم پڑھا ہے، یعنی لہسن کے معنی میں لیا ہے۔ فاداراتم کا معنی تم نے آپس میں جھگڑا کیا۔
قتادہ نے کہا فب آؤ یعنی لوٹ گئے، اور قتادہ کے سوا دوسرے شخص ابو عبیدہ نے کہا یستفتحون کا معنی مدد مانگتے تھے، شروع کے معنی بیچا، لفظ رعنا رعونہ سے نکلا ہے۔ عرب لوگ جب کسی کو احمق بناتے تو اس کو لفظ رعنا سے پکارتے۔ لا تجزی کچھ کام نہ آئے گی، ابتلا کے معنی آزمایا جانچا، خطوات کے لفظ خطوہ بمعنی قدم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اے لوگو تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرانا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے، ان سے عمرو بن شرسجیل نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4474 سے 4477 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔